یہ جو پنجاب ہے نا، اس کو انڈیا پاکستان کی بریڈ باسکٹ یعنی کہ اناج گھر کہا جاتا ہے۔ تو پنجاب کا یہ کسان جو کہ پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے، اس کی اپنی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو گندم کی قیمت دے رکھی تھی فی من کی، وہ تھی 3,900 روپے۔ تو بہت سارے کسان 2,000 میں گندم بیچتے ہیں، تو پہلے 3 مہینے جو گندم کا ریٹ ہے یہ صرف 2,000 سے لے کے 2,300 تک رہتا ہے۔ جب تمام کسان گندم بیچ لیتے ہیں، گندم کے ریٹس بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ 2,300 سے یہ ریٹ جاتے ہیں 2,500 پہ، پھر 2,500 پہ نہیں یہ ٹکتے ریٹ، 2,500 سے یہ ریٹ چلے جاتے ہیں 3,000 روپے پہ، 3,000 سے 3,500، 3,500 سے 4,000 پہ، اور 4,000 سے اب صورتحال یہ ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جنوری کے بالکل اینڈ پہ، تو جو گندم کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں 4,400 روپے سے لے کے 4,800 روپے تک گندم بک رہی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں۔ تو کسان نے سوچا کہ یار ہم کیوں ہر سال اتنا نقصان کریں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ گندم کی جگہ پہ نا ہم آلو لگاتے ہیں۔ 10 اکتوبر 2025 کو جب آلو کی بجائی چل رہی تھی، تبھی جو افغانستان بارڈر ہے وہ بند ہو گیا۔ تقریباً 2 لاکھ روپے کسان کو نقصان ہو رہا ہے آلو کی فصل میں، کہ ساڈا دل ہے شاکر شیشے دا، ارمان لوہار دے ہاتھ آ گئے۔ اب یہ جو پنجاب کا کسان ہے یہ کنونسڈ ہے، یہ کسان، کہ جناب پنجاب کے کسان کی خوشحالی اور شریف خاندان یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ پنجاب یعنی کہ پنجاب یعنی کہ 5 دریا۔ کون سے 5 دریا؟ جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس۔ یہ 5 دریا لاتے ہیں پنجاب میں ایلوویل سوائل یعنی کہ زرخیز مٹی۔ یہی زرخیز مٹی پنجاب کو دنیا کے زرخیز ترین خطوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اور آپ جب پنجاب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لہلہاتے سرسبز کھیت نظر آتے ہیں، آپ کو یہاں پہ گندم کے کھیت، کپاس کے کھیت، گنے کے کھیت، چاول کے کھیت اور مکئی کے کھیت نظر آتے ہیں پنجاب میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو پنجاب ہے نا، اس کو انڈیا پاکستان کی بریڈ باسکٹ یعنی کہ اناج گھر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو جو ہمارا پنجاب ہے، اس کا جو کسان ہے وہ اناج مہیا کرتا ہے بلوچستان کو، کے پی کو، آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، حتیٰ کہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بھی جو بہت ساری سبزیاں اور اناج جاتا ہے وہ پنجاب سے جاتا ہے۔ تو پنجاب کا یہ کسان جو کہ پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے، اس کی اپنی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں۔ کسان کی اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر کسان کی یہ حالت ہے کہ اس کے پاس اگر اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ کسان کی اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر اس نے کوئی اپنا مکان بنانا ہے، اس کا پرانا مکان خستہ ہو گیا ہے یا گر گیا ہے، تو یہ اپنا مکان نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالت کس کسان کی ہے پنجاب کے، جو پورے پاکستان کو کھلاتا ہے؟ لیکن کسان کی یہ حالت یکدم نہیں ہو گئی 2026 کو کہ آج ہم اٹھے ہیں 2026 نئے سال میں اور کسان کی یہ حالت ہو گئی ہے، بلکہ صرف چند سال پہلے چلے جائیں تو پنجاب کا یہ جو کسان ہے یہ بہت خوشحال ہو گیا تھا۔ پنجاب کا کسان نئے موٹر سائیکل خرید رہا تھا، نئے ٹریکٹر خرید رہا تھا، نئی گاڑیاں خرید رہا تھا، اور اس نے زندگی کو جینا شروع کیا تھا۔ اسے بھی پتہ چلا تھا کہ ہاں واقعی یہ زندگی ہے۔ لیکن پھر 2-3 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ پنجاب کے کسان کی یہ حالت ہو گئی؟ ہوا یہ سانحہ یہ ہوا، بلکہ میں سانحہ کہوں گا، کہ 26 فروری 2024 کو سی ایم آتی ہیں پنجاب کی مریم نواز شریف۔ سی ایم پنجاب بننے کے بعد ان کے سامنے جو پہلا چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گندم کی خریداری کا، کیونکہ اس وقت جو گندم سیزن ہے وہ 2023-24 سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں نے 2023-24 بولا تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا چلوں کہ گندم کا جو سیزن ہے نا وہ شروع ہوتا ہے اکتوبر نومبر میں، یعنی کہ کاشت ہوتی ہے اکتوبر اور نومبر میں، اور کٹائی ہوتی ہے اگلے سال میں جا کے مارچ اور اپریل میں۔ تو 2023-24 سیزن کا مطلب یہ ہے کہ جو گندم اکتوبر یا نومبر 2023 میں کاشت ہوئی تھی، اس نے اب کٹائی کب ہونا تھا؟ مارچ اور اپریل 2024 کو۔ تو یہ جو سیزن ہے گندم کا 2023-24 والا سیزن، یہ بالکل سر پہ کھڑا تھا، یعنی کہ 1 مہینے بعد گندم کی خریداری تھی۔ اور پنجاب میں ٹریڈیشنلی صورتحال یہ ہے
کہ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ۔ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی گندم کی خریداری کرتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو گندم کی قیمت دے رکھی تھی فی من کی، ہمارے ہاں فی من یعنی کہ فی 40 کلو گرام کی قیمت دی جاتی ہے، تو جو فی من کی گورنمنٹ آف پنجاب نے قیمت دے رکھی تھی وہ تھی 3900 روپے۔ تو اب اس فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کس حساب سے گندم خریدنی تھی؟ 3900 روپے فی من کے حساب سے، اور یہ کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں دے رکھی تھی گورنمنٹ آف پنجاب نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے سیزن میں بھی گندم جو بکی تھی وہ 3900 روپے میں ہی بکی تھی، یعنی اسی ریٹ پہ بکی تھی۔ خیر پھر بھی کسان خوش تھے کہ چلیں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہم سے 3900 روپے میں تو خریدے گا جو گورنمنٹ نے قیمت دے رکھی ہے۔ لیکن جب خریداری کا وقت آتا ہے تو جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہ پہلے نارملی اپریل میں خریداری شروع کر دیتا تھا، لیکن اب یہ خریداری کو ڈیلے کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 1 مئی سے جو ہے نا وہ گندم خریدنا شروع کریں گے۔ کہتے ہیں ابھی بارشوں کی وجہ سے گندم گیلی ہے تو ہم یہ گندم نہیں خرید سکتے۔ جب یہ ڈیلے کرتے ہیں تو اس کے بعد سپلائی کا جو ہے نا وہ طوفان مچ جاتا ہے مارکیٹ میں، یعنی کہ سپلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آگے خریدنے والے کم ہوتے ہیں، صرف پرائیویٹ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ تو خرید نہیں رہی ہوتی۔ اور پہلے سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر تھا، سب سے بڑا جو پرچیزر تھا گندم کا، وہ تھا ہی گورنمنٹ آف پنجاب۔ تو جب سب سے بڑا پرچیزر ہی پرچیز نہیں کرتا اور صرف چند پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں تو گندم کی قیمتیں بہت گر جاتی ہیں، اور گندم بکنا شروع ہوتی ہے سیزن کے شروع میں 3300 روپے میں، 3200 روپے میں، جو کسان شروع میں بیچ لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کسان 3300 روپے کے حساب سے بیچ لیتے ہیں فی من، کچھ کسان 3200 کے حساب سے بیچتے ہیں، کچھ کسان چند دنوں بعد 3000 روپے کے حساب سے بیچتے ہیں۔ لیکن کچھ کسان سوچتے ہیں کہ یار جب گورنمنٹ نے 3900 روپے کا وعدہ کر رکھا ہے تو ہم اپنی گندم کیوں بیچیں 3000 روپے میں، اپنا 900 روپے ہم فی من نقصان کیوں کریں؟ تو وہ گندم کو رکھ لیتے ہیں ڈھیر لگا کے، اور 1 مئی کا انتظار کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے ٹائم دیا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے کہ ہم اس ڈیٹ پہ خریداری کریں گے۔ تو جب 1 مئی 2024 آتا ہے تو جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ، یہ بہت ہی لمیٹڈ سکیل پہ خریداری سٹارٹ کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ایک ضلع میں ان کے 20 سینٹرز ہوتے تھے بنے ہوئے جہاں پہ خریداری چل رہی ہوتی تھی، لیکن اب بعض ضلعوں میں صرف ایک سینٹر تھا فوڈ کا 2024 میں۔ تو جب اتنی لمیٹڈ سکیل پہ خریداری شروع کرتا ہے تو ریٹ اور بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ گندم کے یہ ریٹ 2500 2600 پہ آ کے رکتے ہیں، اور بعض کسان 2600 2500 کی گندم بیچتے ہیں مارکیٹ میں، اور جنہوں نے رکھی ہوتی ہے گورنمنٹ کے وعدے پہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو سیزن ہے گندم کا یہ کسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مریم نواز شریف کے سی ایم بننے کے فوراً بعد اس کے بعد جناب یہ والا سال ختم ہوتا ہے اور اگلے سال میں آ کے گندم کاشت ہوتی ہے۔ گندم کا جو سیزن 2024-25 ہے یہی سیزن ہے جس میں ابھی ہم گندم کھا رہے ہیں، یعنی کہ 2024 میں گندم جو کاشت ہوئی تھی اور 25 میں جو ہارویسٹ ہوئی تھی یہ والی گندم۔ اب یہاں پہ آ جائیے دوبارہ جو نیا سال شروع ہوتا ہے، اور نہ صرف نیا سال شروع ہوتا ہے گندم کا بلکہ مریم نواز شریف کا ایز اے سی ایم دوبارہ سے امتحان شروع ہوتا ہے کہ چلیں پچھلے سال تو گندم کے فارمر کو نقصان ہو گیا، تو اب اس سال مریم نواز شریف وعدہ کرتی ہے کہ جناب آپ گندم لگائیں، آپ کو میں نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ تو کسان پھر ان کے وعدے گندم لگا دیتے ہیں بڑے پیمانے پہ۔ جب پھر گندم لگا لیتے ہیں تو یہ جو مریم نواز شریف ہیں یہ گندم لگانے کے بعد یعنی اکتوبر نومبر میں کسان گندم کاشت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جناب جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو ہی ختم کر دیتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ کرپشن ہے اربوں روپے کی، تو ہم لہٰذا اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ ڈپارٹمنٹ تو آپ نے ختم کر دیا، ڈپارٹمنٹ کا ختم کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کوئی نیا میکینزم ہی نہیں بنایا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، یعنی کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ جہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب خرید کرتی تھی گندم، اب وہاں پہ کون آ کے خرید کرے گا اس گندم کو؟ یہ تو سوچنا تھا نا، لیکن یہ سوچا ہی نہیں۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کیا کیا ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب 2025 میں گندم دوبارہ سے آتی ہے مارکیٹ میں، نئی فصل آتی ہے، تو اب گورنمنٹ تو لمیٹڈ سکیل پہ بھی نہیں خرید رہی ہوتی گورنمنٹ آف پنجاب، تو ہوتا کیا ہے گندم شروع ہی 2000 روپے سے ہوتی ہے، یعنی کہ 3900 روپے میں شروع ہونے والی آج سے 2 سال پہلے 3900 میں بکنے والی فصل اس کی کتنی بے قدری ہوتی ہے کہ اس کی قیمت آدھی گر جاتی ہے۔
اور یہ 2,000 روپے میں بکنا شروع ہو جاتی ہے مارکیٹ میں. تو بہت سارے کسان 2,000 میں گندم بیچتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ 2,100 میں بیچتے ہیں، 2,200 میں اور 2,300 میں. تو پہلے 3 مہینے جو گندم کا ریٹ ہے یہ صرف 2,000 سے لے کے 2,300 تک رہتا ہے. جب تمام کسان گندم بیچ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنی سکت ہی نہیں ہوتی، پچھلے سال بھی ان کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جناب گندم کے ریٹس بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. 2,300 سے یہ ریٹ جاتے ہیں 2,500 پہ، پھر 2,500 پہ نہیں یہ ٹکتے ریٹ، 2,500 سے یہ ریٹ چلے جاتے ہیں 3,000 روپے پہ، 3,000 سے 3,500، 3,500 سے 4,000 پہ، اور 4,000 سے اب صورتحال یہ ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جنوری کے بالکل اینڈ پہ، تو جو گندم کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں 4,400 روپے سے لے کے 4,800 روپے تک گندم بک رہی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں. یعنی کہ کسان نے جو 2,200 بیچی تھی اب اس کی قیمت ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. 22 اور 22 44 ہوتا ہے، تو کہیں پہ تو ڈبل ریٹ پہ بک رہی ہے، لیکن کہیں پہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈبل ریٹ سے بھی زیادہ 4,800 روپے میں بک رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ ذخیرہ اندوز، وہ سرمایہ کار جس نے جناب لیٹ سپوز 5 کروڑ لگایا تھا گندم میں، اب اس کا 5 کروڑ کتنا ہو چکا ہے؟ 10 کروڑ ہو چکا ہے. اور وہ کسان جس نے 6 مہینے لگائے تھے، اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سب سے جو لمبی فصل ہے وہ گندم کی فصل ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں چاول سے، یہ گندم 6 مہینے لیتی ہے اور چاول کتنی مدت لیتے ہیں؟ چاول کی فصل لیتی ہے 3 مہینے. پھر جو مکئی کی فصل ہے یہ بھی تقریباً 3.5 مہینے لیتی ہے، آلو کی فصل بھی تقریباً 3.5 مہینے لیتی ہے، لیکن گندم کی فصل پورے 6 مہینے کی فصل ہے. تو کسان جس نے 6 مہینے انتظار کیا تھا، 6 مہینے سردی میں راتوں کو پانی لگایا تھا، اس کو کیا ملا؟ 2,200 روپے. اور وہ سرمایہ کار جس نے صرف پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا بات تھی کہ اس نے پیسہ پھینک دیا تھا مارکیٹ میں، اس کی انویسٹمنٹ کیا ہو گئی؟ ڈبل ہو گئی. تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ پیسے لگائیں اور آپ کے پیسے صرف 6-7 مہینے میں ڈبل ہو جائیں. لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے گندم والے معاملے میں کہ کسان رل گیا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسان کے گھر میں کیا ہے؟ فاقے ہیں. تو خیر جناب یہ ہوا دوسرے سال گندم میں. اب تیسرے سال کی جو گندم ہے وہ کاشت ہے، اس نے ابھی مارکیٹ میں آنا ہے. اور اس سال مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نیا ایک میکانزم لے کے آئے ہیں اور گندم خریدیں گے 3,500 روپے میں. پہلی بات تو یہ کہ آپ 3,500 میں کیوں خریدیں گی؟ آج سے 3 سال پہلے کتنے میں بکی تھی؟ 3,900 روپے میں. 3 سال پہلے آپ جا کے دیکھ لیں، جو آپ گھر میں نارمل ایک صابن استعمال کرتے ہیں نا، وہ جو 100 روپے کا تھا آج وہ 200 روپے کا ہو چکا ہے. چائے کی پتی کی آپ قیمت دیکھ لیں آج سے 3 سال پہلے کی، اور یہاں پہ مطلب گندم کی قیمت دیکھیں کہ کم کر دی ہے، حالانکہ چائے کی پتی بھی بڑھ چکی ہوگی. چینی کا ریٹ دیکھیں 3 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. باقی جو گاڑیوں کا ریٹ دیکھیں، موٹر سائیکلوں کا ریٹ دیکھیں، ٹریکٹر کا ریٹ دیکھیں، ان چیزوں کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں. اور کسان کی گندم کا کیا ریٹ دے رکھا ہے مریم نواز شریف نے کہ 3,500 روپے ہے، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے مل کے خریدیں گے. اب پتہ نہیں کیسے خریدیں گے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جناب کہانی ہے 2 سال کی گندم کی، اور یہی کہانی ہے سی ایم پنجاب کی 2 سال کی کارکردگی کی. اب صرف یہیں پہ بات نہیں رکتی 2024 اور 2025 پہ، اب آ گیا ہے جناب 2026. 2026 میں بھی ہم ان کی کارکردگی دیکھ لیتے ہیں. اگرچہ صرف 1 مہینہ ہوا ہے، لیکن 1 مہینے میں ہی کسانی کے حوالے سے، کاشتکاری کے حوالے سے مریم نواز شریف کا جو فیلئر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پہلے 1 مہینے میں ہی ہمارے سامنے آ چکا ہے. وہ کیسے؟ کسانوں کو چونکہ نقصان ہوا پچھلے 2 سالوں میں نے آپ کو گندم کی کہانی سنائی کہ پچھلے جو 2 سیزن گندم کے تھے. اب جو نیا سیزن آیا نا 2025-26، یعنی جو گندم 2025 میں لگنی تھی اور 2026 میں اس نے ہارویسٹ ہونا تھا، تو کسان نے سوچا کہ یار ہم کیوں ہر سال اتنا نقصان کریں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ گندم کی جگہ پہ نا ہم آلو لگاتے ہیں. اور یہ کن کسانوں نے سوچا؟ ان کسانوں نے سوچا جن کے پاس سب سے پنجاب کی زرخیز زمین ہے. پنجاب کی جو سب سے زرخیز زمین ہے وہ آپ کو نظر آئے گی قصور میں، قصور کے بعد ڈویژن ساہیوال میں، جس میں ساہیوال ضلع ہے، ضلع اکاڑا ہے، ضلع پاک پتن ہے، اور پھر ضلع وہاڑی ہے ان کے ساتھ، اور تحصیل میاں چنو ہے، خانے وال کی تحصیل. یہ جو میں نے آپ کو ایریا بتایا ہے نا، یہ پنجاب کا سب سے فرٹائل ایریا ہے. یہاں پہ ہر طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، اتنی میٹھی زمینیں ہیں. یعنی یہاں پہ آپ گندم لگا دیں، چاول لگا دیں، مکئی لگا دیں، آلو لگا دیں، کپاس لگا دیں، ہر چیز ہوتی ہے. تو اتنے فرٹائل ریجن والے کسانوں نے سوچا
کہ یار ہم یہ کرتے ہیں گندم نہیں لگاتے ہیں، ہم لگا لیتے ہیں آلو، آلو اٹھائیں گے جنوری اور فروری کے مہینے میں اور اوپر لگائیں گے مکئی، تو مکئی ایک ریپلیسمنٹ ہے گندم کی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم گندم کا متبادل کیا لگا لیں گے، مکئی آلو کے اوپر، تو بہت سارے کسانوں نے آلو لگا لیے گندم کی جگہ پہ۔ اب جو آلو کی جسے ہم کچی پٹائی کہتے ہیں نا، وہ شروع ہوتی ہے دسمبر کے مہینے میں، تو یہ جو دسمبر کے مہینے میں کچی پٹائی شروع ہو گئی آلو کی، اب آلو کے کسان کا کیا حال ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ کسان نے آلو کی اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ اس نے گندم کاشت کرنی تھی، یعنی اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں، اور گندم کاشت کیوں نہیں کی؟ یہ جو گندم کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں مریم نواز سی ایم نے جو کیا اس وجہ سے، تو اکتوبر اور نومبر میں انہوں نے کیا لگایا؟ آلو لگا دیا۔ اب یہ جو آلو کی فصل لگائی، اسی مہینے میں جو پاک افغان بارڈر ہے وہ بند ہو گیا، اور ہمارا آلو سب سے زیادہ کہاں پہ جاتا تھا؟ افغانستان، اور پھر افغانستان کا راستہ ہی شارٹیسٹ راستہ ہے آگے سینٹرل ایشیا کے جو ملک ہیں وہاں پہ جانے کے لیے، آلو کو بھیجنے کے لیے، یعنی کہ ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ، ان جگہوں پہ جانے کے لیے جو افغانستان کا راستہ ہے وہی شارٹیسٹ ہے، تو ہمارا آلو جاتا تھا افغانستان، اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا۔ لیکن 10 اکتوبر 2025 کو جب آلو کی بجائی چل رہی تھی، تبھی جو افغانستان بارڈر ہے وہ بند ہو گیا۔ اب یہاں پہ سی ایم پنجاب کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ ذمہ داری تھی کہ کسانوں کو بتاتے کہ بھائی پاکستان افغانستان بارڈر بند ہے اور اس نے جلدی نہیں کھلنا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسانوں کی اتنی انفارمیشن ہی نہیں ہوتی کہ کب بارڈر بند ہوگا، کب کھلے گا، یعنی اب تو بہت عرصے سے بند ہے اور قیمتیں گری ہیں تو انہیں پتہ چلا نہیں یہ بارڈر بند ہے۔ نارملی جب بند ہوتا ہے کسانوں کو کون سا پتہ چلتا ہے؟ یہ کئی بار ہمارا بارڈر بند ہوتا رہتا ہے پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، تو جن کسانوں کو معلوم تھا بھی انہوں نے یہی سوچا کہ یہ 5 دن کے لیے بند ہے، 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، یہ کھل جائے گا کیونکہ بہت بڑی ٹریڈ ہے دونوں سائڈوں پہ۔ لیکن 10 اکتوبر سے لے کے آج تک افغانستان کا بارڈر بند ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو آلو کا کسان ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس کو شاید ریکور ہونے میں کئی سال لگ جائیں۔ آلو کے 1 ایکڑ پہ جو خرچہ آتا ہے وہ تقریباً 2,70,000 سے لے کے 3 لاکھ تک آلو کے 1 ایکڑ پہ خرچہ آتا ہے، لیکن اس وقت کسان کا آلو بک کتنا رہا ہے؟ صرف 70,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا، یعنی کہ تقریباً 2 لاکھ روپے کسان کو نقصان ہو رہا ہے آلو کی فصل میں۔ اور اس نے یہ آلو کی فصل بیجی کیوں تھی؟ کیونکہ گندم میں پچھلے 2 سال بہت زیادہ نقصان ہوئے تھے، اسی لیے کسان آلو کی فصل پہ گیا تھا۔ تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ اس کا نقصان تو گندم سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر یہ بارڈر نہیں کھلنا تھا تو پہلی ذمہ داری کون سی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کی؟ کسانوں کو بتاتے کہ آپ لمیٹڈ سکیل پہ آلو کاشت کیجئے، اتنا زیادہ نہ کیجئے کہ یہ رل جائے۔ دوسری ذمہ داری کیا تھی گورنمنٹ آف پنجاب کی؟ دوسری ذمہ داری گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کی کوئی متبادل ڈھونڈتے، مطلب گورنمنٹ آف پنجاب جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کچھ بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ اگریمنٹس کر لیتے اور ان کمپنیز کو کہتے کہ آپ آلو سٹور کیجئے اور سٹور کر کے اس آلو کو باقی ملکوں میں بیچیے، جیسے کہ ہمارا آلو سری لنکا بہت زیادہ جاتا ہے، قطر جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، کویت جاتا ہے، حتیٰ کہ ایران کے راستے سینٹرل ایشیا میں بھی جاتا ہے۔ ہماری جو فروزن اگر اس کی جو چپس بنتی ہے تو یہ چپس کی صورت میں، فروزن چپس کی صورت میں، یعنی کہ چپس فریز کی جاتی ہے، یہ سعودی عربیہ، ملیشیا، حتیٰ کہ یورپ تک ہماری یہ چپس جاتی ہے آلو کی۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب کی یہاں پہ دوسری ذمہ داری تھی کہ کچھ کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹس کرتی کہ آپ جناب چونکہ پاک افغان بارڈر بند ہے تو اس طرح سے آلو سیدھا افغانستان تو نہیں جائے گا، آپ یہ آلو خریدیے اور پھر اس کو مختلف جگہ پہ بھیجیے اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے۔ لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ بھی نہیں کیا، یعنی جو گورنمنٹ آف پنجاب گندم نہیں خرید سکی وہ یہ کیا کرے گی؟ تو 2026 میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسانوں کو آلو میں فی ایکڑ 2 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو 3 سال ہوئے ہیں مریم نواز شریف کو سی ایم بنے، 2024 کا سال، 2025 کا سال اور 2026 کا سال، اور ان 3 سالوں میں ان کی پالیسیز کا یہ فیلئر ہے کہ وہ کسان جو میں نے شروع میں بتایا کہ پورے پاکستان کو کھلاتا ہے، آج اس کے اپنے گھر میں فاقے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ کسان جو پورے پاکستان کو کھلاتا ہے یہ اتنا بیچارہ کسان نہیں ہے، یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یہ پاکستان میں 48% لوگوں کو روزگار دیتا ہے، یعنی کہ تقریباً آدھی آبادی پاکستان کی، اس کا روزگار کس سے وابستہ ہے؟ اس کا روزگار کھیتی باڑی سے وابستہ ہے۔
تو اگر پنجاب کی بات کریں تو یہ نمبر آدھی آبادی سے بھی زیادہ بن جائے گی، یعنی کہ اگر 12 کروڑ کا پنجاب ہے نا، تو اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ 8 کروڑ کی جو خوشحالی ہے وہ کس سے وابستہ ہے؟ وہ وابستہ ہے کھیتی باڑی سے۔ تو اگر کسان نیچے جائے گا نا تو آپ کی اکانومی نیچے جائے گی۔ یہ کسان اتنا بیچارہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ چلیں جی وہ محنت کاش ہے تو ہم اس پہ کوئی رحم کریں۔ آپ اس پہ اگر اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کی اکانومی ختم ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے۔ آپ نمبرز دیکھ لیں، ان 3 سالوں میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کے فیلیئرز ہیں، یعنی کہ سی ایم مریم نواز شریف کے جو فیلیئرز ہیں، ان کا آپ رزلٹ دیکھیں۔ کیا پاکستان میں ان امپلائمنٹ نہیں بڑھی؟ کیا پاکستان میں جو جی ڈی پی گروتھ ہے، خاص کر پنجاب کی بات کریں، وہ کم نہیں ہوئی؟ باقی جو اکنامک فیکٹرز ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اکانومی تو تباہ ہو گئی ہے۔ اگر ہم چھوٹے شہروں کی اکانومی دیکھیں تو چھوٹے شہر میں جو کپڑا بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کا کپڑا تبھی بکے گا، لوگ نئے سوٹ لیں گے اگر کسان خوشحال ہوگا۔ جو جوتے بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، پھر چھوٹے شہر میں جو مٹھائی والا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے شہر میں جو ٹینٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں جو شادیاں کرتے ہیں، کسان شادیاں کریں گے تو ان کا روزگار چلے گا۔ اور کتنی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا انحصار کس پہ ہے؟ کسان پہ ہے۔ آپ اگر کسان کو سپریس کریں گے تو آپ کی اکانومی سپریس ہو جائے گی۔ اور آپ نے پچھلے 3 سالوں میں بتا چکا ہوں نمبرز کے ساتھ، آپ نے کسان کو دبایا ہے تو آپ کی اکانومی بھی دبی ہوئی ہے۔ اگر کسان کے گھر میں فاقے ہیں تو آپ کی اکانومی بھی نہیں چل رہی۔ تو ایگریکلچر کا اور اکانومی کا یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک دوسرے کے لیے لازمی ملزوم ہے۔ اگر ایگریکلچر نہیں چلے گا تو آپ کی اکانومی نہیں چلے گی، اور نہیں چل رہی ہے۔ اور یہ فیلئر کس کا ہے؟ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کا۔ اور اگر ویسے میں کسان کے اب جذبات کی بات کروں تو مجھے شاکر شجاع آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ساڈا دل ہے شاکر شیشے دا، ارمان لوہار دے ہتھ آ گئے۔ اب اگر آپ کسی لوہار کو ہتھوڑا دے دیں اور وہ شیشے کی کسی چیز کو مارے تو وہ تو کرچی کرچی ہو جائے گی۔ تو یہی اس وقت کسان کی حالت ہو چکی ہے کہ یہ لوہار کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، ارمان لوہار دے ہتھ آ گئے، لوہار کے ہاتھ میں یہ معاملات آ گئے ہیں۔ پھر اب یہ جو پنجاب کا کسان ہے، یہ کنونسڈ ہے یہ کسان کہ جناب پنجاب کے کسان کی خوشحالی اور شریف خاندان یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔